الرحمن الرحیم۔ چوتھی کہانی۔ جناب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور، اس کو کہتے ہیں لوہے کا زنبور، ایک آلہ جس کا منہ گول ہوتا ہے، اس سے میخوں کو نکالا جاتا ہے، ایک لوہے کے زنبور ہے، اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اسے چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے، پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہی کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بڑا پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے، اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا اور لوٹ کر اس کے قریب تک بھی نہیں پہنچتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جو مثل تنور کے تھا، تنور یعنی جو روٹی بناتے اس کو بولتے ہیں، نیچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں، پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات مختلف مناظر دکھائے، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا راز ہے؟ کیا راز؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیرے جا رہے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا اور وہ باتیں تمام جہاں میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا، وہ شخص سے اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا اور وہ رات میں اس سے غافل ہو کر سوتا ہے اور دن میں اس پہ عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو آپ نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے، اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں، اور جو آگ دھونک رہا ہے
وہ مانی کے داروغہ ہے، دوزخ کا داروغہ ہے، اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ، میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ بولے ابھی آپ کی عمر باقی ہے، پوری دنیا پوری نہیں ہوئی ہے، یعنی آپ کی عمر ابھی باقی پوری نہیں ہوئی ہے، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ جاننا چاہیے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا ہے۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سزا ہے، دوسرے عالم بے عمل کا، تیسرا زنا کا زناکار، چوتھا سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو اس کاموں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، جہاں تک ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں، آگے بڑھائیں، دوسروں تک پہنچائیں، اور نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔